نحمده ونستعينه ونستغفر به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال الله تبارك وتعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. हर किस्म की हम्दो सना तारीफ़ात तस्बीहात तहमीदात अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए बेशुमार लातादाद दुरूद व सलाम प्यारे पैगम्बर इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के लिए। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस पूरी कायनात को बनाया है, कायनात की हर चीज को बनाया है और इस पूरी कायनात के अंदर सबसे ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला को जो महबूब है वो इंसान है। इन इंसानों के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस पूरी कायनात की हर चीज को बनाया है। आसमान को, जमीन को, सूरज को, चांद को, दरिया, सहरा, हवा,
کھانے کی چیزیں، پہننے کی چیزیں، یہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ضرورت کے لیے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان کو پیدا کیا ہے، بنایا ہے۔ اب جس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ سب کچھ بنایا ہے، سجایا ہے، وہ انسان کتنا قیمتی ہوگا کہ دنیا کی زندگی کے اندر، ایک گھر کے اندر اگر وہ باپ کی صورت میں ہے یا بڑے بھائی کی صورت میں ہے، وہ اپنی فیملی کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے ساری زندگی لگا دیتا ہے، اپنی محنت، مشقت، اپنا خون پسینہ بہاتا رہتا ہے کہ میں اتنی محنت کروں، ایک ایسا عالی شان گھر بناؤں، اتنا خوبصورت گھر بناؤں کہ جس کے اندر دنیا کی ہر نعمت اس کے اندر موجود ہو۔ یہ چیزیں بناتا بناتا، تیار کرتا کرتا، حتیٰ کہ وہ خود دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس دنیا کے لیے، اس دنیا کی رہائش اور عارضی زندگی کے لیے، کہ جو زندگی عارضی زندگی ہے، کسی نے بھی اس دنیا کے اندر ہمیشہ نہیں رہنا، یہاں سے چلے جانا ہے، اور جب جانا ہے تو آپ نے دیکھا جاتے ہوئے لوگوں کو کہ سوائے سفید کپڑے کے چند ٹکڑوں کے اور کوئی بھی چیز ان کے ساتھ نہیں جاتی، خالی ہاتھ یہاں سے جاتے ہیں۔ تو اس کائنات کے اندر سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو عظیم مخلوق ہے وہ انسانوں کی ہے۔ انسانوں سے اللہ رب العزت بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اس لیے ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے، ان کو گمراہی سے بچانے کے لیے، ان کو شرک و بدعات سے بچانے کے لیے، ان کو ان کی جو اصل اور حقیقی جو منزل ہے جس کو جنت کہا جاتا ہے، وہاں تک پہنچانے کے لیے اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، ان کو بھیجا، وہ اللہ کا پیغام لے کر کے آئے اور لوگوں کو بتایا، سمجھایا کہ لوگوں، یہ پوری کائنات کا خالق مالک صرف ایک اللہ تبارک و تعالی ہے، اسی نے اس دنیا کو بنایا ہے اور اسی نے ہم سب کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اور کس لیے بھیجا ہے؟ وہ ایک صاف اور واضح اور کھلا ایک مقصد ہے کہ جس کو قرآن مجید نے بیان فرما دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے تمام جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف خاص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کے بغیر اللہ تبارک و تعالی کی رضا انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ عبادت کے بغیر انسان اپنی قبر کے اندر اللہ کے عذاب سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ عبادت کے بغیر انسان میدان محشر میں سرخرو ہو کر کے اللہ کی جنت میں داخلہ ناممکن ہے، جنت میں نہیں جا سکتا، چونکہ یہ عبادت انسان کی زندگی کا مقصد ہے اور عبادت اللہ کی بندگی کا نام ہے، اپنے رب کو یاد کرنا، اپنے رب کی عبادت کرنا۔ اور اگر انسان اپنی دنیا کی زندگی کے اندر اس نقطے کو، اس بات کو اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھا لے کہ میری یہ دنیا کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، تو وہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ، ہر پہلو، ہر کام اسی طرح سے کرے گا کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کر کے دکھلایا۔ مومن کی زندگی اللہ کی عبادت کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزر سکتی، ہر ٹائم وہ اللہ کی عبادت کے اندر رہ سکتا ہے اگر وہ اس بات کو سمجھے۔ تو میرے بھائیوں، عزیز دوستوں اور بزرگوں،
قرآن مجید کی ایک آیت جو سورۃ التوبہ کی ہے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن مجید کی آیت کے اندر مومنین کو دنیا کی زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے کہ ایک مومن وہ مرد ہو یا عورت ہو، انہوں نے دنیا کی زندگی کس طرح سے گزارنی ہے، دنیا کے اندر کیا کرنا ہے، دنیا کے اندر ایک دوسرے کے لیے کون سی محنت کرنی ہے۔ جن محنتوں کے اندر آج ہم لگ چکے ہیں یہ محنت حقیقی محنت نہیں ہے۔ محنت سیاستدان بھی کرتا ہے، ساری زندگی محنت کرتا ہے، وہ اپنی دنیا کے لیے محنت کرتا ہے، لوگوں کا نقصان کرتا ہے، رشوتیں کھاتا ہے، غلط منصوبے بناتے ہیں، وہ اپنی دنیا سنوارنے کے لیے نام دیتے ہیں محنت کا۔ مگر حقیقی محنت کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پسند کی کہ مومن مرد اور مومنہ عورتیں دنیا کی زندگی کے اندر ان کو کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے رہنا چاہیے، اگر وہ اعمال، وہ خصوصیات، وہ نیکیاں، وہ ذمہ داری اگر ہم سب کے اندر موجود ہے تو پھر تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حقیقی سچی اصلی جو ایمان کی نعمت ہے وہ ہمیں دے دی ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر ہم سب کو سوچنا بھی چاہیے، غور و فکر بھی کرنی چاہیے اور اپنا احتساب بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، فرمایا تمام مومن مرد، فرمایا تمام مومنہ عورتیں، مومنوں کو مخاطب کیا کہ جن کے دل کے اندر حقیقی ایمان موجود ہے، جو ایک اللہ سے ڈرنے والے، اس کو اپنا خالق اور مالک تسلیم کرنے والے، اس کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لا کر کے، آسمانوں سے نازل کردہ کتابوں پر ایمان لا کر کے اپنی زندگی گزارنے والے، فرمایا سارے کے سارے مومن مرد، فرمایا ساری کی ساری مومنہ عورتیں اولیاء بعضهم اولیاء بعض، فرمایا یہ ایک دوسرے کے، یہ بڑا اہم جملہ ہے، بڑی توجہ کرنے کی بات ہے۔ فرمایا یہ سارے کے سارے آپس کے اندر ایک دوسرے کے معاون، ایک دوسرے کے دوست ہیں، مددگار ہیں۔ اللہ کن چیزوں پر ان اوصاف کو بیان کیا، ان چیزوں کو بیان کیا، فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ سارے مل کر ایک دوسرے کو نیکی کا حکم کرنے والے، برائی سے منع کرنے والے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نمازیں ادا کرنے والے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرما برداری کرنے والے ہیں۔ اوصاف کی گنتی کر لیجئے، یہ ذمہ داریاں جو اللہ رب العزت نے اپنی سچی پاکیزہ روشن کتاب قرآن مجید کے اندر بیان فرما دی۔ پہلی چیز نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ فرمایا جب یہ کام کرو گے، یہ ذمہ داری پوری کرو گے تو پھر سن لو اولئک سیرحمہم اللہ، یہی لوگ ہیں کہ جن پر اللہ خاص اپنی رحمت نازل فرمائے گا، مدد نازل فرمائے گا، رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی، برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ سوچنے کی بات یہ ہے
غور و فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ آج دنیا کی زندگی کے اندر فکر دکان کی ہے، فکر اپنی زمین کی ہے، اس دنیا کی زندگی کے اندر فکر مجھے اپنی نوکری کی ہے، آج فکر مجھے اپنے بچوں کی، اپنے اہل و عیال کی، اپنی بیوی کی، اس دنیا کے مال و متاع کی، ساری کوششیں، ساری فکریں، ساری کی ساری جد و جہد صرف اور صرف اس دنیا کے لیے۔ مگر اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ کی رضا، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، پیغمبر کے ساتھ جنت کا داخلہ نصیب ہوگا، اگر کامیابی، کامرانی تمہیں ملے گی، تو پھر ان چیزوں پر کہ جن کا فیصلہ اللہ نے کتاب قرآن مجید کے اندر بیان فرما دیا، یہ اصل ذمہ داری ہے۔ اور جس کی وجہ سے، جن اعمال کی وجہ سے، جن ذمہ داریوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مومنوں کے آپس کے اندر تعلقات کو مضبوط کرتا ہے، دلوں کے اندر محبت پیدا کرتا ہے، الفت پیدا کرتا ہے۔ اس کے بغیر دنیا کے اندر امن، چین، سکون برقرار نہیں رہ سکتا۔ دیکھ لیں آپ اپنی آنکھوں کے ساتھ، پورے ملک پاکستان کے اندر، چاروں صوبوں کے اندر، کسی ایک جگہ پر، کسی ایک ضلع کے اندر، کسی ایک تحصیل کے اندر، کسی بھی جگہ صحیح امن، امان، چین، سکون، عزتوں کی حفاظت، مال کی حفاظت نظر آتی ہے کسی جگہ؟ کتنی مسجدیں ہیں، کتنے مدارس ہیں، اذانیں ہوتی ہیں، نمازیں ادا کی جاتی ہیں، سب کچھ ہے، مگر بد امنی، بد اخلاقی، چوری، غیبت، زنا، سود، نشہ، یہ ساری بڑی بڑی بیماریاں پھیل گئی مسلمانوں کے اندر، کھا گئی مسلمانوں کی نسلوں کو، نوجوان نسل کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ان چیزوں نے۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ ہم اپنی ذمہ داری سے پیچھے ہٹ گئے، اپنے مقصد سے ہم نے خود ہی اپنا منہ پھیر لیا ہے۔ کسی انسان سے پوچھیں، کسی شخص سے پوچھیں آپ کہ انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس لیے بھیجا؟ فوراً کہتے ہیں وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے تھے، لوگوں کی اصلاح کے لیے آئے تھے، لوگوں کو سیدھا روشن سچا راستہ جنت والا دکھلانے کے لیے آئے تھے، شرک سے پاک کرنے آئے تھے، توحید سمجھانے آئے تھے، اللہ کا پیغام پہنچانے آئے تھے۔ بھی جب انبیاء کرام یہ کام کرنے آئے تھے، انہوں نے کیا، اپنی ذمہ داری کو پورا کیا، آپ پھر اس سے پیچھے کیوں ہیں؟ آپ اس میں سست کیوں ہیں؟ آپ اس ذمہ داری کو پورا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے تو فیصلے ہیں اور اٹل فیصلے ہیں، یہ کسی بندے کا فیصلہ نہیں ہے، یہ کسی مولوی کا فیصلہ نہیں ہے، یہ کسی وڈیرے کا فیصلہ نہیں ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، برحق فیصلے ہیں۔ اس کے مطابق اگر زندگی گزارو گے تو پھر تمہیں حقیقی کامیابی نصیب ہوگی، اس کے بغیر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا پہلی شرط نیکی کا حکم کرنا۔ کرتے ہیں ہم کسی کو؟ شرم آتی ہے۔ یہ کام ہے علماء کا، یہ کام ہے شیخ اسلم صاحب کا اور علماء کا، منظور صاحب کا، فلانے عالم کا، یہ ان کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم اپنے دنیا کے چکر میں رہیں گے، دنیا کمائیں گے، دنیا جمع کریں گے، یہ کام مولویوں کو دیا ہے، اور پھر مولویوں کو کرنے بھی نہیں دینا، خود کرنا بھی نہیں ہے، ان کو کرنے بھی نہیں دینا۔ اور میرے بھائیوں، قرآن حدیث کیا کہتا ہے؟ بلغوا عنی ولو آیا۔ اب اس میں اللہ رب العزت نے ساری شرطیں ہٹا دی ہیں،
اس سے مخاطب ہر وہ شخص ہے کہ جس نے اپنی زبان سے پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، جس نے اقرار کیا میں مسلمان ہوں، میرا رب ایک ہے، اس کے رسول سچے ہیں، کتابیں برحق ہیں۔ فرمایا اس کی زندگی کے اندر اس کے کانوں تک یہ بات پہنچ جائے، بلغوا عنی ولو آیا، اگر ایک بھی آیت قرآن مجید کی اس تک پہنچ جائے، اس کو اس بات کا علم ہو جائے، اس پر یہ فریضہ ہے، اس پر یہ فرض ہے کہ وہ اس آیت کو، اللہ کے پیغام کو، سچی بات کو آگے لوگوں تک پہنچا دے۔ کتنی آیات آتی ہمیں، کتنے مسائل سے ہم واقف ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی احادیث یاد ہیں۔ اتنا تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ نماز کا ٹائم ہو جائے، مسجد سے اذان آ جائے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ فلاح کی طرف، اٹھیں دکان چھوڑ دیں، پیسوں والا گلہ تجوری چھوڑ دیں۔ بڑا یہ سخت الفاظ ہے، یہ ایسی ندا، ایسی صدا، ایسی آواز ہے کہ جس کے بعد کوئی بھی عذر نہیں چلتا سوائے اس کے جو مسجد تک آ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، بیمار ہے، لاغر ہے، کمزور ہے، مسجد سے دور ہے، مگر جس کے کانوں تک یہ صدا، یہ ندا، یہ جملے پہنچے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف، اللہ کی رضا کی طرف، صحیح راستے کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف، چھوڑ دیا جائے سب کچھ، اپنی دکان، اہل و عیال، مال و دولت، کھیتی باڑی، سب کچھ چھوڑ کر کے مسجد میں آ جائے، کھڑا ہو جائے، امام کے پیچھے ثابت کر دے اللہ تو بڑی ذات ہے، یہ پوری کائنات تیری، تو اکیلا خالق اور مالک ہے، تیرے کن کہنے سے آسمان کھڑا ہو گیا، زمین بچھ گئی، سورج آ گیا، چاند آ گیا، ستارے آ گئے، سب کچھ آ گیا۔ اے اللہ میں سورج سے بھی کمزور، میں چاند سے بھی کمزور، میں آسمانوں سے بھی کمزور، میں زمینوں سے بھی کمزور، میں دریاؤں سے بھی کمزور۔ اے اللہ میں تیرا وہ بندہ ہوں کہ جس کے بارے میں تو نے کہہ دیا کہ اے انسان میں نے تجھے کمزور بنایا ہے، بے علم تجھے پیدا کیا ہے۔ اے اللہ میں یہ ندا، یہ صدا، یہ آواز سن کے آ گیا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا، اس سے بڑا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ یہی عقیدہ ہے، یہی جنت کی ضمانت ہے، یہی وہ اقرار ہے، یہی وہ لفظ جملے ہیں کہ جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہترین گھر جنت میں داخلے کا سبب بن سکتے ہیں۔ سوچیں کہ یہ جملے آج ہمارے کانوں تک جب پہنچتے ہیں، لرزتے ہیں، بےتاب ہوتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور فیصلے کتنے عجیب ہیں، اذان آ گئی، باپ بیٹے نے خود ہی فیصلہ کیا ہوا ہے، بھئی اذان آ گئی ہے، تو دکان سنبھال میں نماز پڑھتا ہوں، تو دکان سنبھال میں نماز پڑھتا ہوں، چلو ٹھیک ہے جی۔ پھر اذان آ گئی، بیٹا تو نماز پڑھ میں دکان سنبھالتا ہوں۔ کوئی بھی کام ہے، ایک جا رہا ہے ایک رک رہا ہے، ایک جا رہا ہے ایک رک رہا ہے، یہ تقسیم ہے ہماری۔ آپ مجھے بتائیں انصاف کے ساتھ یہ ہماری تقسیم، ہمارا عذر، ہمارا بہانہ، یہ زندگی کا طرز عمل کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں ہم اس صورت میں؟ یہ پیغام سب کے لیے ہے،
ہر اس شخص کے لیے جو بالغ ہو چکا ہے، جس پر نماز 5 وقت کی نماز فرض ہو چکی ہے، آنا ہے سب نے مسجد کے اندر۔ اس میں خرابی کہاں سے آئی؟ کمزوری کہاں سے آئی؟ ہم نے اپنی ذمہ داری سے منہ موڑ لیا۔ جو ذمہ داری سب کی تھی وہ ہم نے اٹھا کر کے پوری کائنات کے اندر چند لوگوں کے کاندھے پر رکھ دی ہے، اپنے آپ کو بری ذمہ سمجھ لیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا پہلی ذمہ داری تمام مومن مرد، مومنہ عورتیں نیکی کا، خیر کا، بھلائی کا، دین کا، قرآن کا، حدیث کا، شریعت کا، نماز کا، روزے کا، حلال اور حرام کا، صحیح اور غلط کا لوگوں کے سامنے کھول کھول کر کے اس چیز کو رکھیں گے، اللہ کے دین کو سیکھیں گے، دعوت و تبلیغ کا عمل اپنی زندگی میں شامل کریں گے۔ سب سے زیادہ، سب سے اہم جو زندگی کے اندر بڑا کام ہے تمہارا، وہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کی خدمت، لوگوں کی فکر، اپنی فکر کے ساتھ ساتھ لوگوں کی فکر۔ انبیاء کرام کی زندگی کا کیا مقصد تھا؟ سب سے بڑا مقصد یہی تھا۔ اور دوسری چیز وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، فرمایا نمازیں قائم کرتے ہیں، نماز کو پڑھنے والے ہوں گے۔ فرمایا اگر چاہتے ہو کہ تمہارے آپس کے معاملات، برادریاں، خاندان، کنبے، قبیلے، یہ ساری کائنات کے انسان اگر امن سے، چین سے، عزت اور راحت سے اگر زندگی گزارے، عزتیں محفوظ ہو جائیں، مال محفوظ ہو جائے، آنکھوں میں شرم و حیا پیدا ہو جائے، دل میں ایک دوسرے کی تڑپ پیدا ہو جائے، فرمایا ایک ہی راستہ ہے، سارے مل کر نماز کو قائم کرو، نمازی بن جاؤ، نماز کو ضائع نہ کرو۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ جب زکوٰۃ ادا کرو گے، فرمایا جو کمزور ہیں، بے سہارا ہیں، جن کا ذریعہ معاش اتنا نہیں کہ وہ 3 وقت کی روٹی کھا سکیں، اپنی زندگی کی ضروریات کو پورا کر سکیں، فرمایا جب مال و دولت والے انسان جن کے مال پر اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا، فرمایا زکوٰۃ نکلے گی، غریب غربا تک پہنچے گی، یتیموں تک پہنچے گی، مسکینوں تک پہنچے گی، کمزوروں تک پہنچے گی، بیماروں تک پہنچے گی۔ فرمایا وہ لوگ تمہارے برابر کھڑے ہو جائیں گے، دینے والا اللہ کا محبوب بن گیا، جو حقدار جس نے لیا وہ بھی اللہ کا محبوب بن گیا، اس پاکیزہ مال نے دینے والے کو بھی اللہ کا محبوب بنا دیا اور لینے والے نے بھی اللہ کا محبوب بن گیا۔ فرمایا جب اس طرح زندگی گزارو گے، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فرمایا اپنی پوری دنیا کی زندگی کے اندر، ہر پہلو کے اندر، ہر عمل کے اندر، چاہے دنیا کا معاملہ ہو یا آخرت کا معاملہ ہو، دینی معاملہ ہو یا دنیاوی معاملہ ہو، فرمایا اس چیز کا خیال کرنا ہے، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کا حکم، اللہ اس کے رسول کا طریقہ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے۔ فرمایا جب اس طرح سے زندگی گزارو گے، اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ تم پر رحم نازل فرمائے گا، پھر اللہ تم پر رحم نازل فرمائے گا۔ پھر قرآن مجید کی دوسری آیت کے اندر فرمایا، سورت آل عمران پارہ 4، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے ایمان والو، اب یہ اس وقت کو بیان کیا جا رہا ہے، اسلام سے پہلے کا وقت ہے۔ بھئی اسلام نعمت ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے،
یہ جو دین اسلام ہے یہ انسانوں کے لیے بالخصوص مسلمانوں کے لیے تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ وہ دین ہے، یہ وہ اسلام ہے کہ جس نے باپ کے مقام مرتبے کو اجاگر کیا، بہن کی عزت کے بارے میں بتایا، بیٹی کے تقدس کے بارے میں بتایا، ماں کی عظمت، شان، مقام، مرتبہ، والدین کا احترام، بڑوں کا احترام، چھوٹوں پر شفقت اس اسلام نے بیان کیا۔ ورنہ حالت تو یہ تھی اسلام کے آ جانے سے پہلے، پیغمبر علیہ السلام کے مبعوث ہونے سے پہلے، نبوت آ جانے سے پہلے کیا معاشرہ تھا؟ انسان تھے، ظاہری انسان تھے، شکلیں انسانوں والی، رہنا سہنا انسانوں والا، مگر ان کی کرتوتیں، ان کا زندگی گزارنے کا طرز عمل حیوان بھی دیکھ کر کے شرمندہ ہو جاتے تھے، جانور بھی دیکھ کر کے شرمندہ ہو جاتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنا، جھگڑے کرنا، فساد کھڑا کرنا، ایک دوسرے کو قتل کرنا۔ مکے کے اندر، مدینے کے اندر بڑے بڑے قبائل، اوس اور خزرج، یہ بڑے بڑے قبائل تھے، انہوں نے بڑی بڑی جنگیں لڑی۔ کس بات پر؟ اسلام کے لیے، مذہب کے لیے، دین کے لیے، اللہ کے لیے، پیغمبروں کے لیے نہیں۔ یہ کھوہ ہے، یہ کنواں ہے پانی کا، تیرے جانوروں نے پہلے پانی پیا، میرے نے کیوں نہ پیا؟ کوئی ایک قتل ہو جاتا، کئی سال ایک قتل کے پیچھے کئی قتل ہو جاتے، ان کے جھگڑے ختم نہیں ہوتے تھے، فساد ختم نہیں ہوتے تھے۔ آج ملک پاکستان میں فساد ختم ہوتے؟ اسی طرح جس طرح ان کی جنگیں چلتی تھی، آج ان بدبختوں کی اسی طرح سے چلتی ہیں۔ نام کے مسلمان ہیں، مسجدوں میں آنا جانا ہے، برادریوں کے جھگڑے، برادریوں کے مسائل۔ بچپن کے اندر بچیوں کے رشتے کہہ دیے، اب بچیاں بڑی ہو گئی، شعور آ گیا، وہ کہتی میں نے نہیں اس جگہ رشتہ کرنا، یہ ظالم ہے، یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، نشہ بیچتا ہے، بے ایمان، بدبخت، بے نمازی ہے، بے حیا ہے، توحید کا پتہ نہیں کرتی میں اس سے شادی۔ بڑے بڑے سینے تان کے، چھاتیاں نکال کے، بڑے بڑے ترے باندھ کر کے بیٹھ جاتے، فیصلے کرتے اتاکوں میں، ایسا نہیں ہوگا، لیا رشتہ ہم لے کر کے دکھائیں گے، نہیں دیتے تو قتل ہو جاتا ہے۔ کوئی ہے شرم ہے آ کی بات؟ یہ ہے اسلام۔ اللہ اکبر۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرمایا سارے مل کر، اکٹھے ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے چمٹ جاؤ، پکڑ لو۔ یہ کون سی رسی ہے؟ قرآن، قرآن والی رسی، ہدایت والی رسی، آسمانوں سے اللہ نے جس کو نازل کیا اتارا، فرمایا جمع ہو کر کے، اکٹھے ہو کر کے مضبوطی سے چمٹ جاؤ اس کے ساتھ۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے نہ بناؤ، تفرقات میں نہ پڑ جاؤ، فتنے نہ پھیلاؤ۔ وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اللہ رب العزت نے جو تم پر کی، وہ قرآن کی نعمت ہے، وہ شریعت کی نعمت ہے، وہ رسولوں کا آنا، اللہ کے پیغام کا آ جانا۔ بلکہ فرمایا تمہاری حالت یہ ہو چکی تھی کہ تم جہنم کے کنارے پہنچ چکے تھے، جہنم کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ نے اپنی نعمت کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا۔ المسلم قل مسلم، فرمایا مسلمان، مسلمان کا بھائی ہے، فرمایا زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے، فرمایا سارے کے سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں کہ جس طرح پورے جسم کے اندر جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے، بخار آ جاتا ہے، فرمایا سارا جسم اس کا تڑپ جاتا ہے اس تکلیف کی وجہ سے۔ انسانوں کو بھی ایسے ہی تڑپنا چاہیے ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کے ہمدرد بن جاؤ، خیر خواہ بن جاؤ، محبت کرو اللہ کی رضا کے لیے،
عداوت اللہ کی رضا کے لیے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے، فرمایا جو دنیا کی زندگی کے اندر ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ کی محبت اس پر واجب ہو جاتی ہے، اللہ کی محبت اس پر واجب ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ محبت کر لیتا ہے۔ آخری بات، آخری حدیث سنا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ابو ادریس الخولانی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو کہنے لگے کہ اے معاذ، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہنے لگے اچھا آپ اللہ کی رضا کے لیے مجھ سے محبت کرتے ہو؟ کہنے لگے میں اللہ کی رضا کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کہتے پھر خوشخبری آپ کے لیے، اور سنو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جو بندہ دنیا کی زندگی کے اندر ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ کی محبت اس بندے پر واجب ہو جاتی ہے۔ یہ خوشخبری آپ کے لیے میرے بھائیوں دوستو۔ یہ موضوع تو بڑا طویل ہے، انشاءاللہ زندگی رہی اس کے بعد پھر خطبہ جمعہ میں اس کو مکمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حقیقی جو مومن کی ذمہ داری ہے، جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، جو عظیم الشان ذمہ داریاں، جو پیغمبروں والا کام، زندگی کا مقصد اللہ نے مومنوں کے سپرد کیا ہے، اللہ وہ ذمہ داری ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے، مومنوں کے لیے، نمازیوں کے لیے، معاہدوں کے لیے حقیقی اور سچی محبت، الفت اللہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔